السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، حق کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ جو انسانوں نے پیدا کر دی وہ یہ فلسفہ تھا کافروں کا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری رہنمائی کی وہ تھی تو کوئی فرشتہ نیچے بھیج دیتے، وہ فرشتہ ایک رسول بن کے آتا تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو یہ انسان ہے، یہ تو ہماری طرح کے انسان ہے، ظاہری بات ہے ہم ان کی قیادت کیسے قبول کر لیں اپنی طرح کے انسانوں کی؟ جس طرح ان کو بات کرنے کا حق ہے ہمیں بھی تو اسی طریقے سے۔ یہ تو بڑے بڑے سرداروں کا یہ مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو، اگر زمین کے اوپر فرشتے رہ رہے ہوتے، فرشتوں کی طرف کوئی شریعت بھیجنی ہوتی تو پھر ان کے لیے رسول بھی فرشتہ بن کے آتا۔ تو اگر انسانوں کی رہنمائی کے لیے مثال، ان کے لیے نمونہ ایک فرشتہ بنا کر بھیج دیا جاتا تو پھر انسانوں کا یہ اعتراض بجا ہوتا کہ ہم فرشتوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان کو دوسری ضرورتیں ہیں، ہمارے ساتھ تو پیٹ بھی لگا ہوا ہے اور ان کے ساتھ تو وہ ہے نہیں ہے، تو ہم کس طرح ان کی طرح ہو جائیں؟ تو وہ اس وقت اعتراض بجا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی۔ ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا تھا، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں تھیں اور ساری باتیں وہی تھیں، بس صرف فرق یہ تھا کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اور غیر نبی یا غیر رسول جو ہوتے ہیں ان کے اوپر وحی نہیں آتی تھی۔ اب یہ انتخاب اللہ کا ہے کہ کس کے ذریعے پیغام پہنچایا جائے، کس کو نبی بنایا جائے، کس کے اوپر کتاب نازل کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے مشورے کے بعد نہیں کرتا ہے، کہ جمہوریت کا نظام نہیں ہے کہ ووٹیں ڈالو جی، جس کو سارے لوگ کہیں گے میں اس کو رسول بنا دوں گا، تمہارا ہیڈ بنا دوں گا۔ ایسے نہیں ہے، اللہ دلوں کے اوپر دیکھتا ہے کہ کون دل سے کس کو یعنی بنایا جائے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ تو انبیاء کے ساتھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، یعنی اگر انکاری موجود ہیں تو ساتھی بھی موجود ہیں جنہوں نے انہی دلائل کو مان لیا ہے، کیونکہ انبیاء کے دلائل ہوتے تھے جو نظر آنے والے ہیں۔ غور کرو، زمین کے اوپر غور کرو، آسمان کے اوپر غور کرو، بارشوں کے اوپر غور کرو، یہ جو تم کھاتے ہو کھانا اس کے اوپر غور کرو، زمین سے نکلنے کے اوپر تمہارا جس طرح سبزہ چارہ سبزیاں پھل نکل رہے ہیں، یہ جو پھول کے اوپر غور کرو، ان کے پکنوں کے اوپر، پھلوں کے پکنوں کے اوپر غور کرو، کون یہ کر رہا ہے؟ یہ تو ہے ایک اللہ۔ تو سارا انتظام تو اللہ کر رہا ہے، مانتے بھی ہو۔ پھر یہ دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے؟ دوسروں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ دوسروں کے واسطے وسیلے کیوں دیتے ہو؟ یہ تمہارا جو یہ انداز ہے، یہ اس کو کافرانہ انداز کہتے ہیں، اور اللہ ان کو کافر کہتا ہے، انکاری کہتا ہے، ناشکر اور غدار کہتا ہے۔ تو یہ نہ کرو بس۔ تو یہ انبیاء نے تعلیم دی، پھر انبیاء کے جو ساتھی بنے انہوں نے بھی یہی تعلیم دی، اور وہ تعلیم آگے بھی چلتی رہی انبیاء کی وفات پانے کے بعد بھی۔ اور بنی اسرائیل کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ چلا دیا کہ ایک نبی کے مرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ یا اس کی زندگی کے اندر دوسرے نبی کو اللہ تعالیٰ مبعوث کر دیتا، اور پھر اس طرح ایک نبی بعد والے کی بشارت بھی دیتے ہیں کہ میرے بعد یہ نبی ہوں گے، تاکہ اللہ کی طرف سے پتہ چل جائے اور انسانوں کے لیے کوئی مشکلات نہ ہوں پہچاننے میں۔ کیونکہ نبوت کا معاملہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے کہ سچا نبی ہو آپ نہ مانیں تو کافر، جھوٹا نبی ہو آپ اس کو نبی ماننا شروع کر دیں تو کافر۔ تو یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے۔ تو انسانوں نے جو انبیاء کا ساتھ دیا یا بعد میں ان کے ساتھی بنے، اس راستے پر چلے، ان اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث قرار دیا۔ وارث کہ علم کے وارث ہیں، اور انبیاء کوئی درہم اور دینار نہیں چھوڑتے ہیں، اس طرح کا وارث نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو بھی ان کا ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، تاکہ دینی امور پر اجرت کا شائبہ بھی ان کی طرف نہ جائے کہ اتنے بھائی پیسے ان کے وہ پاس تھے جو پتہ نہیں کہاں سے لائے ہوگے۔ نہ، جو بچ اگر ہے بھی ہے کوئی تھوڑا بہت تو صدقہ ہے اللہ کے راستے میں۔ ان کی اولاد کو بھی اس چیز سے گویا محروم کر دیا گیا، باقی اللہ دے گا ان کا جو بہت زیادہ دے گا۔ ایک نبی کی اولاد ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے، کیا کچھ اس کو ملے گا۔ تو یہ اللہ نے انداز اختیار کیا۔ تو انبیاء کے وارث وہ علماء ہوتے ہیں جو انبیاء کے طریقے پر چلیں، علم کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی کریں اور لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کریں۔ اس نقطے پر میں ذرا زور دے رہا ہوں
شکوک و شبہات کو دور کرنا یہ علماء کا کام ہوتا ہے، اور انبیاء کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، انبیاء کی ایک ڈیوٹی ہے کہ ان کے اوپر عمل کرو، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے انسانوں کے لیے اس کو کھول کھول کے بیان کرو، اس کی تفسیر بیان کرو، الفاظ کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی، تاکہ پوری طرح واضح ہو جائے کہ اللہ کا یہ جو حکم ہے اس کا مطلب کیا ہے، عمل کر کے دکھاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ ہے، اور پھر اس کو بیان بھی کرو، اس کی تشریح بھی کرو۔ تو یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے انبیاء کی۔ تو پھر انبیاء کے بعد جو علماء ہوتے ہیں، اس لیے وہ وارث الانبیاء ہیں کہ وہ لوگوں کے شکوک و شبہات دور کریں۔ شکوک و شبہات کہاں؟ ایمان، عقیدے، واقعات میں جو شکوک و شبہات شیطان نے ڈال دیے ہیں اس کو وہ دور کریں۔ اور اگر علماء ہی شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیں تو بتاؤ پھر کیا بنے گا؟ پھر کون اصلاح کرے گا؟ پھر کون اصلاح کرے گا؟ جب علماء بگڑ جائیں، جن کو اللہ نے کچھ اپنی آیات کا علم دیا ہے، وہ دنیا کی طرف جھک جائیں، وہ جناب شیطان کے کچھ ساتھی بن جائیں، شیطان کے منصوبے کو تقویت دینا شروع کر دیں، کیونکہ شکوک و شبہات ڈالنا شیطان کا کام ہے، شک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں عقائد کے معاملے آئے وہ بتایا ہرگز ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ تو اصل میں یہ معاملہ ہوا ہے آج امت مسلمہ کے ساتھ، اس کی اکثریت کے ساتھ، عظیم اکثریت کے ساتھ، کہ آج علماء بگڑ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے دین کو اجرت کا ذریعہ بنا لیا ہے، انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے، انہوں نے فرقے بنائے ہیں، اور ہر فرقہ مگن ہے، مست ہے، مطمئن ہے اپنے اس کفر و شرک کے اوپر، اور معمولی نہیں، بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، بڑے بڑے نام تھے، عبد القادر جیلانی، پتہ نہیں غوث الاعظم، محی الدین چشتی، غریب نواز، علی حجویری، داتا، گنج بخش، کھوٹی کھری کرنے والے، بگڑیاں بنانے والے، مجدد الف ثانی، مجدد تجدید کرنے والے، الف ثانی، دوسری ہزارویں صدی کے جو دین کو بالکل جو ہے اس کو تجدید کر دیا گویا انہوں نے۔ حالانکہ ان کی ملفوظات پڑھو تو تجدید ایسا لگے گا کہ 1000 سال پہلے جو اس سے پہلے کفر و شرک تھا اس کی تجدید انہوں نے کر دی، وہ کفر و شرک پھر لے آئے ہیں امت مسلمہ کے اندر۔ اسی طرح عبد القادر جیلانی کی کتابوں میں شرکیہ واقعات، خدائی کے واقعات، محی الدین چشتی کی کتابوں میں اسی طریقے سے، اور یہ شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، ان کی کتابیں پڑھو، ایک سے ایک خدائی کے دعوے اور شرک اور کفر اور وحدت الوجود، وحدت الشہود۔ پھر اسی مشرکانہ عقیدے کو تقویت دی ڈاکٹر اسرار نے، اور پھر اعلیٰ حضرت نے، طاہر القادری نے، طارق جمیل نے، تقی عثمانی نے، سارے ایک سے ایک بڑھ گئے۔ اور پھر مشرکانہ نظام یہ جمہوریت کا، اس کو سند جواز بخش رہے ہیں حافظ سعید، حافظ قرآن مجاہد، اندازہ لگاؤ، جمہوریت کے اندر کود پڑے۔ خادم حسین رضوی شرکیہ نعرے پوری زندگی لگواتے رہے، اور اس شرکیہ نظام کے اندر کود پڑے، مشرکانہ نظام کے اندر۔ اور یہ ساجد میر، اور یہ جو کیا نام ہے، اور بھی یہ کتنے جتنے اہل حدیثوں کا یہ جتنے ہیں، بڑے گرج گرج کے تقریریں کرتے ہیں۔ اور یہ توصیف الرحمان ایک شرک کا رد کر رہا ہے، دوسرے شرک کو جواز فراہم کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بتوں کو توڑ رہا ہے، اور اپنے جو مسلمانوں کے بت ہیں، ان کے کابرین کے جو بت ہیں دماغوں کے اندر جو چھائے ہوئے ہیں، ان کا دفاع کر رہا ہے۔ یہ پرابلم ہوئی اللہ کے بندو۔ اس ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اٹھایا، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کسی چھوٹے اور بڑے کا لحاظ کیے بغیر، بالکل جس طرح ڈاکٹر بیماری کی وہ بالکل جڑ کو پکڑ لیتا ہے، اس اللہ کے بندے نے اس بیماری کی جڑ کو پکڑ لیا کہ یہ ہے امت مسلمہ شرک کی وجہ سے ماری جا رہی ہے، اور شرک پھیلایا ان کے بڑوں نے، جن کی آج تعریفیں ہو رہی ہیں، اور جن کو غوث اور غوث الاعظم کے القاب دے دیے گئے۔ بتائیے ان کے ساتھ ٹکر لینا کوئی معمولی کام تھا؟ یہ خالص اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے یہ دعوت اٹھی ہے۔ تو یہ عالم دین ہوتے ہیں، یہ ہیں انسانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا، انسانوں کے ذریعے، چاہے انبیاء کے ذریعے چاہے غیر انبیاء کے ذریعے، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔ غیر نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لے لیا ہے۔ یہ ان بہت شیطان کو تکلیف ہوئی ہے، کس طرح اس اللہ کے بندے نے یہ جو گرد ڈال دی تھی قرآن اور حدیث کے اوپر، عقائد کے اوپر خاص کر، صرف عقیدے کی جنگ چھیڑی اس اللہ کے بندے نے، اور فروعی معاملات کو وہ چھیڑتے ہی نہیں تھے کہ ادھر ابھی وہ بات کی باتیں ہیں، کبھی وہ وقت آ گیا، لیکن پہلے تو عقیدہ بگڑا ہوا ہے، عقیدے کے اندر شرک ہے، کسی معاملے کو وہ نہیں چھیڑتے تھے، نہ چھیڑنے دیتے تھے کہ یہ معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے، شرک کا معاملہ ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے والد صاحب نے گھوڑے کی عمر کسی کی مرید کی بیوی کو لگا دی، بیوی کی عمر گھوڑے کو لگا دی، بتاؤ، زندے کو مردہ کر دیا، مردے کو پھر زندہ کر دیا، یہ دعوے ہیں، اور آپ کہتے ہیں انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔
یہ اگر نہ ہوتے تو برصغیر میں دین نہ آتا. یہ کہہ رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں یہ نہ آتے تو یہ شرک نہ آتا. یہ ہے اصل مسئلہ. تو اس اللہ کے بندے نے شرک کے دروازے بند کیے ہیں، اور شکوک و شبہات جو دماغوں کے اندر تھے نا، چاہے جس بھی عقیدے کے حوالے سے کہ کیا نبی علیہ السلام غیب جانتے، کیا پتہ تھوڑا سا جانتے ہی ہو، کیا پتہ جناب قبر میں تھوڑی سی زندگی باقی ہو. اس طرح کے جو شکوک و شبہات تھے، اس کے اوپر قرآن و حدیث کی سٹمپیں لگائی ہیں اس اللہ کے بندے نے کہ اللہ کے بندو یہ ہے قرآن اور یہ حدیث اور یہ ہے تمہارے اکابرین کے عقیدے. پجواتے رہے اس قبر کو، صدیوں بیت گئی ہیں، باپ دادا کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. ظالمو تم مجرمو. اصل اس انداز سے انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، صحیح معنوں میں عالم دین تھے، مجاہد تھے، اور آرمی افسر بھی تھے، اور دنیاوی علوم کے ماہر تھے. یاد رکھیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو چھانٹا ہے، اور پھر اس نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کی ہے، اور ایک جماعت پیچھے چھوڑی ہے. اور اس کے بعد شیطان کا پھر وہی وار ہوا. پھر جو علماء تھے انہوں نے بگاڑا. دیکھیے عالم کے ذریعے اصلاح بھی ہوتی ہے، اور جو بگاڑ آتا ہے وہ بھی علماء کے ذریعے آتا ہے. کچھ علماء اکرام ہوتے ہیں، کچھ علماء سو ہوتے ہیں. عام طور پر لوگوں کے منہ سے یہ نکل علماء اکرام والے وہ ہیں، عزت والے. اکرام کہتے ہیں عزت کو، بہت بڑی عزت والے علماء وہ ہیں، اور وارث الانبیاء وہ ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو دین کو اجرت کا ذریعہ نہیں بناتے ہیں. یہ ہیں علماء اکرام. اور جو دین کے اوپر اجرت لیں، نماز پڑھانے کے پیسے، امامت کے، اذان دینے کے پیسے، مدرسوں میں قرآن کی قرأت سکھائیں اور کہیں گے ٹیوشن ہے. اس کے بعد کسی کو بریلوی بنا دیا، دیوبندی بنا دیا، اہل حدیث بنا دیا، سلفی بنا دیا، کفر و شرک پھیلا دیا. تو یہ علماء اکرام نہیں، یہ علماء سو ہیں. ان سے جہاد کرنا ہے. یہ ان کے مدرسے، یہ شرک اور کفر کی فیکٹریاں ہیں اللہ کے بندو. یہ شرک اور کفر کے یہاں سے یہ تیار ہوتے ہیں، اور اسی کے راستے میں ان کی موتیں آتی ہیں. پوری زندگی اس دائرے کے اندر بند رہتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی کروڑوں میں کوئی ایک ہو جس کو کوئی احساس ہو جائے اور وہ اس دائرے سے نکل آئے اللہ کی توفیق سے، ورنہ پوری زندگی یہ اس دائرے کے اندر بند رہتے ہیں. بریلوی مدرسے کا جو نکلا ہوا مولوی ہے، پوری زندگی بریلویت پھیلائے گا، وہ قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دے گا. قرآن و حدیث اگر پیش کرے گا اس کی مجبوری ہے. جس طرح پلستر کرنے کے لیے سیمنٹ بیچ میں ڈالنا پڑتا ہے، خالص ریت کا پلستر کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. جھوٹ اکیلا چل ہی نہیں سکتا جب تک بیچ میں سچ بھی نہ ملایا جائے. زہر اکیلا کھایا ہی نہیں جا سکتا جب تک مٹھائی نہ بیچ میں ملائی جائے. یہ ہوتا ہے. تو انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کر دیے علماء نے. تو اصل میں اس وجہ سے جب کوئی ہمارے اہل علم ساتھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر ذرا دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ دیکھو آپ کو اللہ نے علم دیا ہے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے. آپ شکوک و شبہات پیدا کروا رہے ہیں لوگوں کے. اور پھر ایسے طریقے سے اگر کوئی ایسی چیز ہو بھی جو خود آپ نے سمجھنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے پرسنل میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رابطہ پہلے کریں، ڈسکس کر لیں سارے معاملات، اس کے بعد گروپ میں ڈالیں. اگر آپ گروپ میں پہلے سے ڈالیں گے تو پھر ہر اینگل سے اس چیز پر گفتگو ہوگی، اور کتنے ہیں جو بولے بالے بھائی جو پہلے اس فتنے میں نہیں پڑے وہ بھی پڑ جائیں گے، تو اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے. تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں. چاہے یہ رفع عیسیٰ کا معاملہ ہو، نزول عیسیٰ کا معاملہ ہو، یہ بالکل قرآنی عقیدہ ہے، صحیح حدیث کے اندر اس کی تشریح آئی ہے. اور یہ دجال کا یہ معاملہ ہو، یہ خالص چھوٹ کا ایک معاملہ ہے. اور پھر زمین سے ابھی تو ایک جانور نکلے گا، پھر کیا کرو گے؟ پھر آپ کوئی جانور باتیں کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. اب اگر یہ حدیث میں ہوتا تو غامدی نے کیا ماننا تھا یا سر سید نے ماننا تھا؟ وہ تو ویسے بھی نہیں مانتے، وہ اس کی بھی تعویل کر گیا حالانکہ قرآن میں موجود ہے. پھر یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ، اور پھر اور جو قیامت کی نشانیاں ہیں، قرب قیامت، سب کی وہ تعویلیں کرتے ہیں، عجیب و غریب اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اب اوروں کو کیا کہا جائے، ہمارے اپنے جو توحید کے اندر آئے ہوئے تھے، اس کے بعد یہ ہمارے یعقوب علی صاحب کس طرح انہوں نے معجزات کا مذاق اڑایا. پھر شکوک و شبہات دور کرنے کے بجائے محمد حنیف جیسے عالم دین بنے کو تفسیریں لکھ رہے ہیں، شکوک و شبہات میں ڈال دیا. آپ دیکھیے، پہلے شرک پھیلا دیا، اب کچھ تو شرک میں چلے گئے، اب کچھ بیچ میں ڈواں ڈول ہو گئے کہ یار پتہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، یہ اللہ کو سجدہ ہوا تھا یا یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا، چلو دونوں ٹھیک ہے جی، کئی ایسے بھی ہیں. تو یہ شکوک و شبہات میں ڈال دیا یا نہیں؟ اس اللہ کے بندے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شکوک و شبہات دور کر دیے تھے کہ خبردار یہ بات نہ کہنا، یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، شکر کے. دیکھیں ایک لفظ کے اوپر اللہ کے اس بندے عالم دین نے یہ پورا کنسیپٹ کلیئر کر دیا ہے کہ ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے وجوہات بتا دی جو اس خاندان پر اللہ نے کی تھی. شکر گزاری کے طور پر وہ سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا.
محمد حنیف صاحب کہتے ہیں نہیں، دعوت القرآن کے اندر اندازہ لے لکھی، دعوت القرآن تفصیل لکھی، نام کتنا زبردست ہے. گویا پورے قرآن کی دعوت ان کے نزدیک یہ ہے کہ نیک لوگوں کے سامنے سجدہ کر دیا جائے. یوسف علیہ السلام کے سامنے پورا خاندان سجدہ ریز ہو گیا. 100 نمبر آیت کی تشریح انہوں نے مشرکانہ تفسیر کر دی. اور لیا کس سے؟ ابن کثیر سے یا اور دوسرے مشرکین سے، جہاں بھی مشرک مفسرین کے ہیں. یہ ان کا احسان ہے، دوا لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں. تو اس طریقے سے جتنے دوسرے مولوی تھے ان کے ساتھ، چاہے وہ قاری خلیل الرحمان ہوں، منور سلطان ہوں اور عتیق الرحمان ہوں، انہوں نے اسی کا ساتھ دیا ہے. پھر اختر بیگ ابھی ڈگری لے کے آئے مقابلہ کرنے کے لیے. قرآن و حدیث کی جو خالص دعوت تھی، مومنوں نے جو اس کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کے اوپر یہ فتوے لگاتے ہیں. اندازہ لگائیے، ڈگری لے کے مومنوں کے اوپر فتوے چڑھائی کرتے ہیں. ان کو کفر و شرک کے خلاف لڑنے کا چونکہ نہ ہمت ہے نہ جرت ہے ان کے اندر، بس یہ اسٹیجوں کے دنی، اسٹیجوں کے اوپر. پھر ایک اور مناظر باز سامنے آج کل آ رہا ہے جس کا نام فیاض محمود ہے، وہ بھی اسی طریقے سے مومنوں کا دشمن ہے. اس دعوت کے اوپر جو اصلی حالت میں قائم ہے ان کا یہ دشمن ہے، اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، ان کے سارا معاملہ کرنا، یہ ان کا اب کھیل رہ گیا. کھیل تماشا انہوں نے دین کو بنا دیا ہے. تو اللہ کے بندو، اس سارے شیطان کے کھیل کو باہر کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور یہ جو گروپ ہے اس کو یعنی توحید کو پھیلانے کا ذریعہ اور شرک کے خلاف آواز اٹھانے کا ذریعہ پہنچے، جہاں جہاں تک یہ آوازیں پہنچے مل کے. اور یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، اس میں دیکھیے واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، ٹیلی گرام ہے اور یوٹیوب ہے، فیس بک ہے. اس کے اندر اتنی دعوت پھیل رہی ہے. اور ابھی آپ نے اس گروپ کے اندر دیکھ لیا کہ اس کے کس طرح مخالفت کر رہے ہیں، کس طرح مذاق اڑا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، چند دنوں کا معاملہ ہے، چند دنوں کی یہ بات ہے. ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، اور ان کی ایک ایک چیز کی گرفت ہونے والی ہے. ایک ایک ان کے ارادے کیا ہیں. یہ تو وہ چیزیں جو ظاہر کر دیتے ہیں، ان کے اندر جو ہول اٹھ رہے ہیں، جو حکیں اٹھ رہی ہیں، جو ان کو آگ لگی ان کی کلیجے کو اس دعوت کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے. اور ایسوں کو لیے کہا گیا کہ ان کو بتاؤ کہ ایک اور آگ بھی ہے، اس کا بھی ذکر ہو جائے. ایک اور آگ ہے جو کلیجوں تک چڑھے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے وہ تیار کر کے رکھی ہے. پھر جب چیخیں گے تو کہا جائے گا کہ ابھی یہ چیخو پکار، کچھ یاد تو کرو پرانی باتیں جو کچھ میرے بندے تھے اس طرح توحید کی دعوت اور رد شرک کرتے تھے اور کفر و شرک کے اوپر چوٹ مارتے تھے. تم نے ان کا مذاق بنا لیا تھا. تم نے کہا تھا کہ وہ اپنے جناب اپنا وہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، اپنے جناب ماڈلنگ کر رہے ہیں، اس طرح کی بات، کیا کیا القاب جو تمہارے دماغ کے اندر نہیں آتے تھے. باقی ان کی نیت اللہ جانتا ہے، کس نیت کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا ہے. خیر یہ کام ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. باقی اگر کسی کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ پکڑا جائے گا. یہ معاملہ تو وہاں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.